خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بیان ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا نکاح ہوا، اور یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے۔ ایک سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ کیا، اور ایک سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ، اس کے ساتھ 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ اسی طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میسرہ جو غلام تھا وہ متاثر ہوا۔ آپ کی صداقت، آپ کی بولی، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی میٹھی زبان اور آپ کی امانت داری، دیانت داری، اس ساری چیزوں سے میسرہ متاثر ہوا۔ اور میسرہ یہ شام کا سفر کے لیے گئے۔ مصر کے اندر ایک راہب اس کو کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کا یا کسی بھی مذہب کا بڑا، جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کو راہب کہتے ہیں، جس سے رہنمائی لیتے ہیں، جس سے مشورے لیتے ہیں، مشورے کر کے آگے کام جو ہے وہ بچا لاتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک راہب تھا، اس کا نام تھا نسطورہ۔ اس نسطورہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چونکہ انجیل کا ماہر تھا، انجیل کا عالم تھا، انجیل کو سمجھتا اور جانتا تھا، انجیل کتاب کو پہچانتا تھا، اس سے واقفیت تھی، تو اس نسطورہ نے میسرہ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کون ہے، یہ جو آپ کے ساتھ 25 سالہ نوجوان ہے، یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ عرب کا اور بالخصوص مکہ اور قریش کا ایک نوجوان ہے، اور قریش کے رہنے والا ایک لڑکا ہے۔ میسرہ سے پھر اس نے نسطورہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کی کچھ عادات اور اس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں علم ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ابھی سفر میں ہم مصر تک پہنچے ہیں، میں خود اس کی صداقت سے، اس کی امانت داری سے اور اس کی بول سے، اس کی میٹھی زبان سے بہت متاثر ہوں، اور یہی چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ اس نسطورہ نے کہا کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے انجیل کے اندر جو پڑھا ہے، میں نے جو اس بندے کو، اس نوجوان کو سمجھا ہے، میں نے اس نوجوان کو جو سمجھا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جس درخت کے نیچے ابھی آپ کھڑے ہیں، اس درخت کے نیچے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ایک شخص ہوگا، وہ نبی امی ہوگا، وہ شافی محشر، ہادی عالم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج یہ بات مجھے سخت نظر آ رہی ہے، اس نوجوان کے اندر وہ ساری کی ساری علامات پائی جا رہی ہے۔ اور جب آپ آ رہے تھے، اس نوجوان کے سامنے درخت بھی سجدہ کر رہے تھے، اس نوجوان کے سامنے پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے، اور اس نوجوان کے سامنے کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ یہی علامت نبوت کی ہے، اور میں اس کو سچا نبی مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا، اور روایات کے اندر لکھا ہے کہ اس نے آگے بڑھ کے عیسائی راہب، بڑا عالم، اس نے آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بوسہ دیا، قدم مبارک چھوپے، اور کہا کہ انی اشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شام کا سفر جو ایک عیسائی پادری نے، ایک عیسائی عالم نے حیران کن بات بتا دی میسرہ کو، حضرت خدیجہ کے غلام کو، اس سے پہلے بھی وہ صداقت و امانت سے متاثر تھے۔ انہوں نے شام کا سفر جب مکمل کیا تو شام کے سفر کے بعد
کے اندر صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے۔ پھر خدیجہ نے پوچھا اور اس نے بتایا کہ اس کے اندر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ مجھے ایک راہب ملا، اس نے جو مجھے حیران کن باتیں بتائی ہیں، یہ شخص نبی بھی ہے، یہ شخص نبیوں کا امام بھی ہے، یہ خاتم الانبیاء بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے بھی حضرت خدیجہ نے ایک دو سفر اس نوجوان کو بھیجا تھا اور اس کو پیشکش بھی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت خدیجہ ذاتی طور پر بھی نبی کریم سے متاثر تھی، ان کی امانت داری، سخاوت اور ان کی تجارتی معاملات سے بہت خوش تھی، اور اس بات پر اعلان کیا تھا حضرت خدیجہ نے کہ جو کہ آپ تاجروں کو جو مال دیتی ہوں، مال تجارت بھیجنے کا جو کرایہ دیتی ہوں، جو پیسے دیتی ہوں، میں تجھے اس سے ڈبل دوں، لہٰذا تو نے میرا مال تجارت شام تک پہنچانا ہے۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سارا واقعہ سنا، اس راہب کی باتیں بھی سنی، میسرہ کا وہ متاثر ہونا بھی سنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک آس پیدا ہوئی کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں۔ حضرت خدیجہ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح سے اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے نبی کریم نے جو نکاح کیا ہے یہ مال کی وجہ سے کیا ہے، کہ حضرت خدیجہ مکہ کے رائے تھی اور مکہ کے بالخصوص بڑی تاجروں میں سے تاجرہ تھی، تو اس وجہ سے مال کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شام سے واپسی پر 25 سال کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور 40 سال کی عمر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ نبی کریم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اندازہ لگائیے کہ 15 سال کا ہے، 15 سال کا فرق ہے عمر کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی خواہش ہوتی تھی، اس وجہ سے 11 نکاح کیے ہیں، اور بعض لوگوں نے شہوت پرست کہا، نفس پرست کہا، نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کی عمر جو کرتے ہیں، جس عمر کی خاتون سے نکاح نبی کریم کرتے ہیں، اس کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ آج 40 سال کی عمر کے خاتون سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی عمر بڑھ چکی ہے اور اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اور اس طریقے کو بتایا ہے، امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے کہ 40 سال کی خاتون سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ سے نکاح کی خواہش بڑے بڑے لوگ مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے رکھتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ ہمیں خدیجہ مل جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نصیب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 50 سال زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو ان کا عقد قائم رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ رہی۔ ان 25 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی کریم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ ان کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے جو نبی کریم کو علیہ باللہ شہوت پرست نفس پرست کہتے ہیں۔ ان کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے کہ 50 سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ساتھ گزاری ہے۔ 50 سال کی زندگی اور 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اپنی زندگی 50 سال کی ہو چکی تھی، عمر
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد باقی ازواج مطہرات سے نکاح کیا، چاہے وہ حضرت عائشہ سے کیا ہو، چاہے وہ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی سے کیا ہو، تو کتنے سال کی عمر کے بعد؟ 50 سال۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس پرست شہوت پرست عیاذ باللہ کہ 50 سال کی عمر تک ایک خاتون کے ساتھ رہے، 50 سال کے بعد خواتین سے نکاح کیا؟ لہذا اس بات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ اگر ایسے ہوتے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تو نکاح کی عمر 25 سال کے بعد 35 سال کی عمر 40 سال کی عمر تک تھی یا نہیں تھی؟ 50 سال کی عمر تک ایک خاتون کے ساتھ گزارا کیا، یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 25 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 25 سال گزارے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 65 سال کی عمر میں ہو چکی تھی۔ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 50 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے اور اس کے سوا ساری کی ساری اولاد اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ قاسم اسی وجہ سے نبی کریم کی کنیت تھی ابو القاسم، اسی بیٹے کی نسبت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پیدا ہوئی ہے وہ حضرت زینب پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، آخر میں حضرت فاطمہ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ آج یہ بھی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، بالکل پر اعلان یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 1 بیٹی تھی۔ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا حکم نازل کیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے ازواج کو اپنے بنات کو کہتے کہ پردے میں ہو جائے۔ تو بنات جو لفظ بولا جاتا ہے یہ ایک پر نہیں بولا جاتا ہے، ایک کو بنت کہتے ہیں، ایک لڑکی کو ایک بیٹی کو بنت کہتے ہیں۔ بنات جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع کم سے کم 3 اور 3 سے اوپر پر بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ نام تھے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک بیٹی نہیں تھی، ایک بیٹی نہیں تھی۔ آج ایک بیٹی کو صرف پیش کیا جاتا ہے کہ صرف فاطمہ بیٹی تھی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، ساری بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو بتائیے، اپنے بوڑھے جوان کو بتائیے، اپنی خواتین کو بتائیے کہ نبی کریم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وفات پا چکی تھی، اور نبی کریم کے جتنے بھی بیٹے تھے نبی کریم کی زندگی کے اندر وفات پا چکے تھے۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا جو سب سے آخر میں ماں ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، ان کا جب انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے گزشتہ جمعے میں میں نے بتایا تھا، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اس کا مشن ختم ہو گیا، اس کا خاندان ختم ہو گیا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، لہٰذا اس کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تنکٹا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ
آیہ اول وقت پر نازل کر کے نبی کریم کو تسلی دی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے یہ ٹوٹ کٹا ہے، بے نام و نشان ہے، آپ کا دین پھیل جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب انتقال ہوا تو مشرکین نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم کا قاسم بیٹا یہ بچپن ہی کے اندر فوت ہو چکا تھا۔ اسی طرح نبی کریم کا ابراہیم بیٹا بھی بچپن کے اندر فوت ہو چکا تھا، اور عبداللہ بھی بچپن کے اندر فوت ہو چکے تھے جو نبی کریم کے صاحبزادے ہیں۔ تو بچپن کے اندر نبی کریم کے بیٹے فوت ہو چکے تھے۔ آج یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے قاسم بھی تو نبی کریم کا بیٹا تھا، عبداللہ بھی تو نبی کریم کا بیٹا تھا، ابراہیم تو نبی کریم کا بیٹا تھا، تو پھر باپ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب سنیں، اس کا جواب بڑا حرام کن ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مرد رجال لفظ اس پر بولا جاتا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، 15 سال کی عمر تک کم سے کم پہنچ جائے۔ آج کل بچے 15 سال سے کم عمر میں بھی بالغ ہوتے ہیں کیونکہ خوراک ہی ہماری ایسی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ عمر کو کہا نے لکھا ہے کہ جب بچے کی عمر 15 سال کو ہو جائے تو بچے کی عمر نماز فرض، روزہ فرض، حج اگر صاحب استطاعت ہے تو فرض، اگر حلال حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا، بچتا نہیں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں۔ کل قیامت کے دن 15 سال کی عمر کے بعد جو اس نے کیا ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم کے جو بیٹے تھے وہ رجال تک نہیں پہنچے تھے، وہ رجال تک نہیں پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کریم کے بیٹوں کو اٹھا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا تھا اور اس شبہ کو ختم کر دیا تھا کہ یہ رجال تک، مرد تک ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی یہ سبیش تھے۔ سبیش کہتے ہیں بچے کو۔ تو 15 سال کی عمر بلکہ نبی کریم کا بیٹا سب سے زیادہ جو جس کی عمر تھی اس کی 18 ماہ تھی۔ روایات کے اندر لکھا ہے اس کی 18 ماہ تھی، باقی 6 ماہ 4 ماہ 8 ماہ کی عمر نہیں۔ نبی کریم کے بیٹے انتقال ہو چکے تھے۔ نبی کریم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا نام حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تھے۔ ان دونوں کا عقد یکے بعد دیگر نبی کریم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور جب ان دونوں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں، ایک روایت کے اندر 40 بیٹیاں اور ایک کے اندر 100 بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عثمان میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی وفات پا جاتی، جب کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیکھا جاتا۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بڑھتا گیا، بیٹیوں کی بھی وفات ہو گئی، بیٹوں کی بھی وفات ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ باقی بیٹے اور بیٹیاں نبی کریم کی زندگی میں ہی فوت ہو چکی تھی، جتنی بھی تھی، صرف جو بچی ہوئی تھی اولاد میں سے وہ حضرت بی بی فاطمہ تھی، اور حضرت فاطمہ کا انتقال 6 ماہ کے بعد ہوا، اور اس کا واقعہ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے بہت مرتبہ پوچھا، میں نے کہا فاطمہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جب نبی کریم کا آخری وقت تھا، اس وقت تیرے کان کے اندر کوئی ایسی بات کہی تھی کہ تو تانے مار مار کے رو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد نبی کریم نے جب دوسری مرتبہ تیرے کان میں کوئی بات کہی تو جو ہے وہ تانے مار مار کے کہہ کے لگا کے ہنس رہی تھی۔ ان دو کی وجوہات کیا ہے؟ رونے اور ہنسنے کو جمع کر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا کہ وہ بات یہ تھی کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ اس بات پر مجھے اتنی کمی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ میرے اوپر قیامت آ پڑی ہے، کہ میرے بابا میرے محمد مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا. حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ ہنسی کیوں تھی؟ کہا کہ ہنسی اس وجہ سے تھی کہ نبی کریم نے کہا تھا کہ فاطمہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، اے کریم تم میرے پاس، اللہ مجھے میرے پاس، اللہ تعالیٰ تجھے میرے پاس بھیج دیں گے اور ہم جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، ہم جو ہے قریب اکٹھے ہوں گے. تو اس بات پر ہمیں خوش ہوئی کہ اگر جدائی کچھ عرصے کے لیے ہے تو ہماری ملاقات بھی تو ہوگی، اس وجہ سے میں خوش ہوئی. تو 6 ماہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو 35 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ پیش آیا. مکہ کی سرزمین کے اندر سیلاب آیا، پانی آیا، پانی کی وجہ سے جو بیت اللہ تھا اس کی دیواریں گر گئی، چونکہ کچی تعمیر تھی اس کی دیواریں گر گئی، پانی آ گیا. تو اس پر سارے لوگوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور اعلان ہوا کہ بیت اللہ کے اندر رزق حلال لگے گا، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہے وہ میرے بیت اللہ کے لیے نہ لگائے. یہ پیغام ہے کہ مسجدوں کے اندر جو پیسے دیے جائے وہ حلال کا، وہ سود کے نہ ہو، وہ رشوت کے نہ ہو، وہ جو ہے وہ ڈاکے کے نہ ہو، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے لیے گئے پیسے نہ ہو، بلکہ اپنے رزق حلال جو حلال کمائی کی ہو وہ مسجد میں دیے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ حلال کمائی اس مسجد میں لگانی ہے، حرام ہمیں نہیں چاہیے، حرام ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر جب ہو گئی تو چونکہ حجر اسود ایک پتھر ہے جنت کا جو مکہ کی سرزمین کے اندر آج بھی موجود ہے. حاجی عمرے کے لوگ جا کے، جو لوگ گئے وہ خوش نصیب ہیں، جو نہیں جا سکے میں بھی نہیں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی لے کے جائے. آمین تو کہیں نہیں جانا چاہتے؟ اونچی آواز سے آمین کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائے، وہ حجر اسود ہم بھی دیکھ سکیں کہ کیسا پتھر ہے. تو وہ پتھر جنت کا وہ پتھر لگانے کی جب باری آئی تو 4 قبیلے میدان میں آ گئے. 4 قبیلوں نے آ کے کہا کہ اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم اس کو حجر اسود کو لگائیں گے. ایک نے کہا ہم لگائیں گے، ایک نے کہا ہم لگائیں گے. ان کے درمیان اختلاف ہوا اور ایسا اختلاف ہوا کہ قبیلے کے لوگ تلواریں لے کے آ گئے اور کہا کہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو چھین کے لیں گے. اور دوسرے جو ہے دوسری طرف تلواریں لے کے آئے گئے. جنگ کا ایک ماحول بن گیا. وہاں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو سب سے پہلے کل صبح مسجد حرام میں داخل ہوگا، وہ شخص اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا. اللہ کی کرمی ایسے ہوئی کہ دوسرے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے سارے لوگ مسکرانے لگے، خوشی سے نڈھائے تھے اور کہتے تھے حاضر امین، حاضر امین، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ صادق اور امین آ گیا ہے. ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں اور جو یہ فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے. اور ہر قبیلے کا شخص کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پہ قربان جاؤں، نبی کریم کے فیصلے پہ قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ قربان جاؤں. اندازہ لگائیے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، تلواریں نکل چکی تھی، قریب تک تلواریں چل جاتی. نبی کریم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حجر اسود کو اٹھایا، ایک صحابی کو کہا کہ آپ جو ہے یہ ایک چادر لے کے آئے. کسی ایک بندے کو کہا کہ چادر لے کے آئے. وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بچھائی، حجر اسود کو اس میں رکھا. اس میں رکھنے کے بعد چونکہ 4 قبیلے تھے جو خاندان کے 4 خاندان تھے جو جھگڑا کر رہے تھے کہ ہمارا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیے. نبی کریم نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ آپ بھی آئے، فلاں قبیلہ آپ بھی آئے، فلاں قبیلے والے آپ بھی آئے، اور آپ میں سے بھی ایک بڑا شخص، ایک سمجھدار شخص اور قبیلہ جس کو بڑا سمجھتا ہے، جس کو چوری اور وڈیرا کہتا ہے، وہ شخص آئے. وہ
چار آگے کہا کہ اللہ کے رسول کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اس پتھر کو اٹھائیں۔ چار کونے تھے، چاروں قبیلے کے ایک ایک شخص نے ایک ایک کونا پکڑا، اٹھا کر وہاں تک لے کے گئے جہاں حجر اسود لگانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی چاروں قبیلوں سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو یہاں پہ لگا دوں۔ سب نے خوشی اجازت دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود رکھا۔ اندازہ لگائیے نبی کریم کے اس فیصلے سے اتنی بڑی لڑائی اور اتنی بڑی جنگ ٹل گئی۔ نبی کریم کے فیصلہ یہ کیسا فیصلہ تھا اور کیسی حکمت عملی تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی لڑائی کہ جس کے لیے تلواریں نکل چکی تھی، ایک دوسرے کی دشمنی کے اوپر آئے تھے، نبی کریم نے کیسا فیصلہ کیا اور کیسی حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کر کے امت کو ایک پیغام دیا ہے۔ اس میں بھی امت کا پیغام ہے۔ یاد رکھنا نبی کریم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں امت کو پیغام دے، جس میں امت کے لیے تعلیم دے، جس میں امت کے لیے حکم ہے۔ جہاں بھی امت کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائے، آپس میں اختلاف میں پیدا ہو جائے، تو اسی طرح حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حکمت عملی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ایک ایسے طریقے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ تاکہ وہ لڑائی کا سارا خدشہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ کتنی عمر ہو چکی؟ 35 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، بڑے بڑے واقعات جو پیش آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ابھی ایک اور واقعہ پیش آیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب ملنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا تھا، نبی کریم کو ہادی عالم بنانا تھا، نبی کریم کو ہادی اور مہدی بنا کر بھیجنا تھا اور کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجنا تھا۔ اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہونی چاہیے تھی۔ 35 سال کی عمر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو ناپسند کرنے لگے، مجمع کو ناپسند کرنے لگے، علیحدگی کو پسند کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر دنیا کی جو تھوڑی بہت محبت تھی، جو دنیا کے ساتھ تھوڑی بہت لگاؤ تھا، وہ بھی ختم ہونے لگا۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے لگے، علیحدگی اختیار کرنے لگے، غور و فکر اور تدبر کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے بعد 40 سال کی عمر کے قریب جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی عرصہ ایک الگ غار جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے اس کے اندر گزارنے لگے، عبادت کے لیے جانے لگے، الگ زندگی گزارنے لگے۔ وہاں ان کے لیے وہاں جو ہے وہ کوئی دنیا کا بندہ نہ ہوتا، اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر کئی دن تک عبادت کرنے لگے اور اس لیے عبادت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اب آپ کو جو مقصد ملنے والا ہے، حقیقی مقصد آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجنا تھا، وہ حقیقی مقصد یہ ہے